بعد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت میں کسی کام سے باہر جانا ہوا. جب بعد میں آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے اونٹ بک چکے تھے. خادموں سے کہا کہ اونٹ کہاں چلے گئے؟ خادموں نے کہا کہ ایک ہی قافلے نے سارے کے سارے اونٹ لے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اس لنگڑے اونٹ اور عیب دار اونٹ کے بارے میں ان کو اطلاع فرمائی؟ خادموں نے معذرت چاہی. کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ملامت فرمائی. پھر اونٹ کو لیا، گھوڑے کو لیا اور اپنے خادم کو بھی سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے اور تحقیق کرنے لگے کہ وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا. پتہ چلا کہ وہ قافلہ یمن سے آیا تھا. اس راستے پر چلے. ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا راستہ طے کرنے کے بعد اس قافلے کو پا لیا اور قافلے والوں سے کہا کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ قافلے والوں نے کہا ہم یمن سے آ رہے ہیں اور ہمارے جو سربراہ ہیں، ہمارے جو سردار اور آقا ہیں، انہوں نے ہم سے تاکیداً کہا ہے کہ جب مکہ جاؤں گے تو مکہ میں جانے کے بعد محمد بن عبداللہ ہی کے سامان کو خریدنا، ان کے علاوہ کسی اور کے سامان کو نہ خریدنا. اس لیے ہم نے یہ سارے کے سارے اونٹ محمد بن عبداللہ کے جو ملکیت میں تھے وہ اونٹ کو خرید کر لے کر آئے ہیں. ہم نے 3 دن تک انتظار کیا، یہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ بازار میں آئے ہی نہیں. 3 دن کے بعد جیسے ہی آئے ہم نے اس سارے کے سارے اونٹوں کو خرید لیا. اتفاقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے ان خریداروں کو اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں پتہ نہیں چلا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو محمد بن عبداللہ میں ہی ہوں، میں ہی اس اونٹوں کا مالک ہوں. میں نے آپ کو بیچ دیا ہمارے خادموں نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، عیب دار ہے، ہمارے خادموں سے بتانا بھول سے رہ گیا ہے، لہٰذا وہ اونٹ مجھے دے دو یا اس اونٹ کی آدھی قیمت آپ واپس لے لو. یہ نبی کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رقم ان کو واپس کر دی. بعد میں جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو یمن کے جو یہ قافلے والے تھے اور ان کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ تبھی تو ہم حیران تھے کہ جس آدمی میں ایسی صفت کمال کی ہو وہ آدمی کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی نبی ہو سکتا ہے یا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرما دیا پورا کے پورا قافلہ یمن سے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. یہ نبی کا قصہ ہے. ایسے آپ کو نبی کے غلاموں کے بھی قصے ملیں گے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے بھی تجارت فرمائی ہے. حضرت علی نے بھی تجارت فرمائی، لیکن زیادہ تر اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے انہیں تجارت کا زیادہ موقع نہیں ملا. لیکن صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت حکیم ابن حزام ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو تاجروں میں شمار ہوتے تھے. لیکن جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی اور اللہ کے